عمر جیسے جیسے ہوتی رہتی ہے ماں باپ کی، بچہ جوان ہوتا ہے تو بچے کے اندر شباب کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے، اور ماں باپ بڑھاپے کے دور میں پہنچ جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتے ہیں، ہاتھ لڑکھڑاتے ہیں، گھٹنوں میں تکلیف آ جاتی ہے، ہارٹ کے مریض ہو جاتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ وہی ماں باپ ہمیں اٹھا کر چلتے تھے، کاندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے، وہی ماں باپ سواریوں پر سوار کرا کے گھماتے تھے، آج وہ ہمارے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہم سب پر، اللہ نے ہمیں سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا سعادت والا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اب ہم شوال المکرم کی پہلی تاریخ میں ہیں، مغرب سے پہلے پہلے تک ہم رمضان میں ہیں۔ اب ہم شوال میں ہیں۔ وہ مبارک مہینہ کیسے آیا، کیسے گیا، احساس کرنا ہوا، غیر محسوس طریقے سے ہم سے رخصت ہو، محسوس نہیں ہوا۔ لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب، پورا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اتنے خوش نصیب ہیں خوشیوں کا کوئی ٹھکانا نہیں، بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس بڑی نعمت کی قدر ہم سے جیسے ہونی تھی ویسے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمیں رمضان گزارنا تھا ویسے نہیں گزار سکتے۔ ہر چیز کی قدر جانے کے بعد چھوٹی سی، ہر چیز کی قدر دانی، وہ چیز چلے جاتی نا اس کے بعد ہی چھوٹی سی، جب وہ چیز سامنے رہتی ہے قدر نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی قدر بچوں کو سامنے تک نہیں ہوتی۔ بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، کاہلی اور سستی غفلت کرتے ہیں۔ جب ماں باپ کی عظیم دولت ہاتھ سے چلی جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے سے چلی جاتی ہے، ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، تو بچے ایک ایک لمحہ ان کا یاد کر کر کے ہوتے ہیں اور ترستے ہیں۔ اب 1-2 سال ہمارے اپنی ابا رہ جاتے نا تو میں ایسا کرتا، میں ان کی خدمت کرتا، میں حج کو لے کو جاتا ہوں، عمرے کو لے کو جاتا، خواہشات تمنا
جب تک ماں باپ تھے ابھی پرورش نہیں پڑھا، بھول گئے تھے ماں باپ کو، آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے، چل رہا نہیں چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو قدر ہر نعمت کی جب سامنے رہتی ہے تو نہیں ہوتی، آدمی کو وہ نعمت ایسا لگتی ہے وہ معمولی ہوتی ہے، جب وہاں سے وہ نعمت اپنے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے، کیا نعمت تھی نا بھائی میرے پاس، کیا میں شکر گزاری نہیں کریا، قدردانی نہیں کریا۔ ایسے ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ رمضان تھا، جیسے نمازیں پڑھنا تھا، جیسے تراویح پڑھنا تھا، جیسے روزے رکھنا تھا، ہم نہیں کر سکے۔ اب معلوم نہیں نیکسٹ بار ہمیں رہتی کی یا مر کو قبر میں دفن ہو گئے رہتی کی معلوم۔ اس لیے سب سے پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے، کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو اس کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں، اس نعمت کی اتنی قدر کریں افسوس نہ ہونے پائے، افسوس نہیں ہونا۔ رمضان کا ایک سیکنڈ اتنا قیمتی تھا، اب ہمیں نمازاں پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملا۔ مغرب سے پہلے تک ایک نماز کا ثواب، نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ملتا تھا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا تھا، ایک سبحان اللہ کا ثواب معلوم نہیں کتنے گنا اللہ زیادہ دے سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم، بڑے کریم ہے، رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ رحمان کا مطلب یہ ہے اسے ماننے والے پر بھی رحم، نہیں ماننے والے پر بھی رحم۔ ایک غیرانی ہمارے پڑوس میں، بعض غیران ہمارے سے اچھے ہیں، مالی اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے ہے ہی نہیں ہے، ہمارے سے اچھے ہیں، لیکن اللہ کو مان رہی ہو، نہیں مان رہی، اللہ کی عبادت کر رہی، نہیں عبادت کر رہی، پھر کیوں اتنے اچھے ہیں؟ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس دنیا کی قیمت اللہ کے نظروں میں کچھ بھی نہیں، کیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے اور مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو کیا کرے؟ نوازا ہوا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کی قیمت ہوتی تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتا اللہ اس کے نہیں ماننے والا، ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اتنے عزتوں سے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے۔ کون ہے؟ رحمان۔ رحمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر کسی پر وہ رحم کرے گا دنیا میں، کہاں پہ؟ دنیا میں۔ اور اللہ رحیم ہے۔ کون ہے؟ رحیم کا مطلب یہ ہے اس کے خاص بندوں پر رحم، مسلمان اور ایمان والوں پر رحم، دوسروں پر نہیں۔ وہ آخرت میں، وہ کہاں؟ آخرت میں۔ اسی لیے الرحمن الرحیم، تمام تعریف ہے اس کے لیے جو پورے جہان کا کون ہے؟ پالنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، پورے جہان کا پالنے والا۔ اور بعد میں اپنے دو ناموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، الرحمن الرحیم، یہ بتانے کے لیے پورے جہان کا پالنے والا میں ہوں، اس لیے پہلا نام رحمان، سب پر رحم کروں گا۔ اب اس کے بعد آخرت کی بھی زندگی ہے تو وہاں میرا رحم کس کے لیے ہوگا؟
کس کے لیے ہوگا؟ میرے ماننے والے، میری پرستش اور عبادت کرنے والوں پر ہوگا۔ اب عبادت ہم نے کی پورے رمضان، تراویح ہم نے پڑھی، روزے ہم نے رکھے، اعتکاف ہم نے کیا، زکات ہم نے نکالی، صدقہ ہم نے کیا، خیر خیرات ہم نے کیا، افطاری کرائی، کھانا کھلایا، عبادت کی ہر شکل میں ہم نے اپنا حصہ لگایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کا مغز، کیلا کھاتی نا، چھٹا کھاتی ہے، اندر کا مغز کھاتی، تربوز کھائی روزانہ افطاری میں ہے نا، اب تک اندر کا کھا رہی ہے، باہر کا چھٹا کھا رہی ہے، مغز کھاتا ہے انسان، مغز۔ عبادت کا مغز ہے دعا، کیا ہے؟ دعا، یہ عبادت کا مغز ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا عبادت ہی دعا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ کیا ہے سورہ فاتحہ؟ دعا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، سب دعا۔ اے اللہ سیدھے راستے کو چلا، ان لوگوں کے راستے کو چلا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعامات کی بارش کیا، اکرام کیا، نوازا، ان لوگوں کے راستے کو چلا، پوری دعا۔ پھر آخر میں بھی دعا، دعائیں معصورہ پڑھتے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر دعا، السلام علیکم، تمہارے اوپر سب پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت۔ دعا کا مطلب ہے بھیک مانگنا۔ کیا ہے مطلب؟ مانگنا۔ مانگتا کون ہے؟ جس کے اندر تکبر نہیں، وہ مانگتا ہے۔ ہاتھ کون پھیلاتا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کون ہاتھ پھیلاتا ہے تو بڑا بول کر؟ جس کے اندر غرور نہیں، جس کے اندر تکبر نہیں۔ تکبر والا کیا کرتا ہے؟ نہیں مانگتا۔ تکبر جس میں نہیں تو سمجھو انہیں عاجز ہے، انہیں کون ہے؟ عاجز ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، انہیں اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ میں چھوٹا کر کو سمجھ رہا ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اپنے اس چہرے کو اللہ کے سامنے رکھ دینا کہ اس میرے جسم میں سب سے اہم چہرہ ہے۔ کیا ہے؟ پیشانی ہے، میں اسے تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اتنا ذلیل، اتنا عاجز، اتنا کمزور۔ عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اس کا نام عاجزی کا نام عبادت۔ پیارے آقا نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا میں ہی عاجزی ہے۔ کیا ہے؟ عاجزی۔ بندہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، انہیں کیا کر دیتا ہے؟ اپنے جھولی کو پھیلا دیتا ہے، ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اے اللہ میرے پاس جو بھی ہے تیری قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے میرے پاس؟ جو کچھ تیرا ہے، میرے پاس کچھ بھی۔ یہ ہاتھوں کو پھیلانا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ محبت۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے نوازتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔
مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں پورا کروں گا، میں قبول کروں گا، تمہاری مانگی ہوئی چیزوں کو عطا کروں گا۔ تم یہ مت سمجھو میرے خزانے چھوٹے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب سے دنیا قائم، جب سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور اب تک جتنے بھی انسان ہیں مر گئے ہیں، اور پھر قیامت کی صبح تک جتنے پیدا ہوں گے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب ایک جگہ، اور صرف انسان نہیں جنات بھی ہوتا ہے، سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنی اپنی طاقت کے مطابق مانگنا شروع کریں۔ میں میری خواہشات کو مانگ رہا ہوں، میری چاہتوں کو میں مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے کامل ایمان والا بنا، یہ میری چاہت، اے اللہ مجھے سچا مسلمان بنا، یہ میری چاہت، اے اللہ مجھے ایماندار بنا، یہ میری چاہت، اے اللہ مجھے قرآن کا داعی بنا، یہ میری چاہت، قرآن پر عمل کرنے والا، اسے سمجھنے والا بنا، یہ میری چاہت۔ ایسے ہی ہر کسی کی ایک ایک چاہت رہتی ہے، کسی کی چاہت رہتی ہے اے اللہ مجھے فلاں عہدہ عطا فرما، مجھے بادشاہت عطا فرما، مجھے حکومت نصیب فرما، مجھے بڑے پوزیشن عطا فرما۔ یہ کس کی چاہت رہتی ہے؟ آپ کی بھی دلی مرادیں ہیں، ان کی بھی دلی مرادیں ہیں، آپ کی بھی دلی تمنائیں ہیں۔ کون ایسا ہے جس کی تمنا نہیں؟ کسی کی تمنا ہے میرے بچوں کا نصیبہ بہترین ہو، کسی کی تمنا ہے میری بیماریاں ختم ہو، میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والا بنوں۔ ہر کسی کی الگ الگ تمنا ہے، سارے اپنی تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھیں، دعائیں کریں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہر ایک کی تمنا کے 100 گنا میں دوں۔ ایک چیز مانگ رہی 100، اللہ کتنے دے رہی؟ 100۔ یہ صرف مثال ہے، ساروں کی تمنائیں پوری ہو جائیں، ساروں کی دعائیں قبول ہو جائیں، سب کو اپنے اپنے مانگی ہوئی چیزیں مل جائیں، اس سے 100 گنا زیادہ مل جائیں، اس کے باوجود اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر تم سمندر میں انگلی ڈال کر اپنی انگلی کو نکال کر دیکھو، ایک قطرہ پانی سمندر کا لگا ہوا ہے، وہ ایک قطرہ پانی اور باقی سمندر اللہ کے خزانے میں اس ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اسے قطرے کے برابر بھی اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی عظمت دیکھو، ہمارا خزانہ اگر ہم کھول دیں گھر کا 5 منٹ میں پورا ختم ہو جاتا، ارے بازو والے کیا تو یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں ہمارے سے، 1 دن دیتی، 2 دن دیتی، 3 دن دیتی، زیادہ تو کبھی قریب ہے تو 10 دن دی، اس کے بعد بولا نہیں ہے بھی معاف کرنا ہو، اب ذرا آگے گھر والے سے مانگ لو، دوسرے سے مانگ لو۔ حاجت آدمی کیا دے سکتی ہمیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ بعض نے آپ کو سوال کرتی حضرت ہمارے والدین نہیں انتقال ہو گئے، بڑا افسوس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جن جن کے والدین ہیں ان کی عمر میں خوب خیر و برکت دے، ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم رکھے، ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو ماں کو کچھ نہیں حضرت، ماں باپ ہے میرا قدر نہیں ہوئی، کبھی کبھار جھگڑا بھی ہو گیا ہمارا، لیکن اب ماں باپ نہیں، 1 سال ہو گیا انتقال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، اب میں ان کے لیے کیا تو کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کی زندگی میں ان کا نام
ماں باپ کی زندگی میں ان کا نافرمان رہا، اب میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نافرمان کے لیے بھی اللہ رب العالمین مہربان ہے۔ کیا ہے؟ مہربان ہے۔ اللہ اپنی مہربانی کرنا چاہتے ہیں اس نافرمان پر۔ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کیا کرے، حیاتی ہے تک ماں باپ کو عید کے جوڑے پہنا، کیا دینا؟ اپنی اہلیہ اپنی گھر والی کو جس طرح شاپنگ کو لے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی لے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا بھی خیال، بڑی محبت ہوتی ہے بیوی سے، ہونی چاہیے، بے حد محبت کرنا چاہیے بیوی سے، لیکن بیوی کی محبت میں ماں باپ کی محبت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ یہ انمول ہیرے ہیں، یہ انمول رتن ہیں، یہ چلے گئے تو نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے۔ بیوی ہے، شریک حیات ہے، آپشن ہے، جو کرو اور بھی 3 کرو اور 4 کرو۔ ماں باپ کی قدر بہت ضروری ہے، اس عید میں خوش کرنا چاہیے ہر ماں باپ، کریں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کے لیے حضرت میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دیکھو تم ماں باپ رہنے تک تو قدر نہیں کرے، ان کی عزت نہیں کرے، ان کا اکرام نہیں کرے، ان کی بات نہیں مانے، ان کو جوابہ دیتے تھے، یہاں تک کہ آج کل بچے مارتے بھی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور ماں باپ کی بدتمیزی کرتے ہیں۔ انسان اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے ماں باپ کی دعائیں، جو ماں باپ کی دعائیں لیا اس سے زیادہ ترقی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ نافرمان بندی اولاد انتقال کر گئے، اللہ رب الجلال نے ان کے لیے آپشن رکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اب یہ کام کرنا ہے، بس خوب دعا کرنا اللہ سے، اے اللہ میرے ماں باپ جب تک آپ تھے میں نے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ خود دعا سکھا رہے ہیں، دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ خود سکھا رہے ہیں، اللہ خود بتا رہے ہیں، اللہ خود بتا رہے ہیں۔ او کلاہما، اگر زندہ ہے یا دو میں سے ایک ہے، فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کرو، ولا تنہرہما، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا بنا جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اس چڑچڑے پن میں بچپن میں عمر جیسے جیسے ہوتی رہتی ہے ماں باپ کی، بچہ جوان ہوتا ہے تو بچے کے اندر شباب کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے، اور ماں باپ بڑھاپے کے دور میں پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے میں ان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتے ہیں، ہاتھ لڑکھڑاتے ہیں، گھٹنوں میں تکلیف آ جاتی ہے، ہارٹ کے مریض ہو جاتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ وہی ماں باپ ہمیں اٹھا کر چلتے تھے، کاندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے، وہی ماں باپ سواریوں پر سوار کرا کے گھماتے تھے، آج وہ ہمارے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ آ جائے، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے بات کرو، پیار سے بات کرو،
قول کریم پیار سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، آہستہ سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چڑچڑے پر سے خاموش کیا بولے ضرور میں تمہیں کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہرگز نہیں۔ اب ان کو کیسے ہو الحمدللہ بولتے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر اللہ کو بولو کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ کیا فرما؟ رحم فرما، جیسا انہوں نے میرے بچپن میں رحم کیا تھا، میں ہگ لیتا تھا، موت لیتا تھا، اے اللہ سب سے پہلے میری صفائی کرتے تھے، سب سے پہلے میری صفائی، اس کے بعد والدہ اپنی صفائی کرتی تھی، کتنے کی بار بستر میں مونتے تھے، پخانہ کر لیتے تھے، اپنا بستر صحیح کرنے سے پہلے ہمارا بستر صحیح کر کے ہمیں اچھا سلاتے تھے۔ کیا کیا ان کے احسانات ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ہڈیاں کیا ہو گئی؟ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی، ہڈیوں سے گوشت الگ الگ ہونے لگا، ڈھیلا پڑ جاتا ہے گوشت بڑھاپے، سر پورا سفید ہو گیا، اولاد نہیں، کیا نہیں؟ اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ ہیں، کیا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کتنی محبوب ہے، اللہ اکبر۔ اولاد کے لیے جن لوگوں نے تڑپا، جن لوگوں نے اللہ سے لو لگایا، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، سر سفید ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے چپکے مانگتے تھے، چپکے چپکے چھپ چھپ کے مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے، چھپ چھپ کے مانگتے تھے، خفیہ خفیہ مانگتے تھے، الگ الگ ہو کو مانگتے تھے۔ ہمیں بھی کیا کبھی ہمنا ہو رہا ہے تو دل دل میں مانگ لیتے، نہیں مانگ لیتے؟ نہیں مانگتے؟ مانگنا دل دل میں مانگنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیان ہو گیا، اب دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ دعا کرنا ہے۔ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا ہوا حکومت؟ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ تمہارے مجمع میں یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے گناہوں کی نحوست سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اعلان کریں نا بھائی، جو گناہگار ہے ان کو سیدھا چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپس میں ایک دوسرے دیکھیں کون 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 کون، ایک دوسرے آپس میں دیکھ رہے چہروں کو، کون بھی گنہگار۔ ارے جاؤ بھائی، وہ گنہگار کو معلوم تھا بھائی گنہگار ہو گیا، ڈر گیا، دل دل میں بولا اللہ اگر میں اٹھ گیا سب کو معلوم ہو جائے گا، سب کو کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا، سب کے سامنے میرے گناہ کا راز فاش ہو جائے گا، سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ گنہگار میں ہوں۔ اے اللہ اب تک تو نے، میں گنہگار سے ہی لیکن میرے گناہوں کو کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ کام بول رہا ہے سو، دل میں بول رہا ہے سو، کام بول رہا ہے سو، فوراً حکم ہوا اب تمہاری دعا قبول ہوتی، دعا کرو۔ بولے وہ کیسا اللہ؟ اب آپ اب بولے کہ دعا نہیں ہوتی ہے، گنہگار ہے، کوئی بھی نہیں اٹھ کو گیا،
نہیں، وہ بندہ مجھ سے کیا کرا؟ صلح کر لیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لیا ہے۔ یا اللہ یا اللہ۔ تو چپکے چپکے بھی کیا کرنا ہے؟ دل میں بھی مانگنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دل میں بھی مانگتے تھے، چپکے چپکے مانگتے تھے، چھپ چھپ کے مانگتے تھے، اور کہتے تھے اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا۔ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مگر جب بھی میں تجھ سے مانگا ہوں کبھی محروم نہیں ہوا۔ جب بھی تجھ سے میں مانگا کبھی محروم نہیں ہوا۔ جب بھی میں تجھ سے مانگا تو نے میرے اوپر مہربانی کیا، تو نے مجھے دیا، تو نے مجھے عطا کیا، تو نے مجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ مانگا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا اس عمر میں۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 80 سال کی، بعضوں نے لکھا ہے 120 سال کی عمر تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ مانگنے والے اللہ سے کبھی محروم نہیں ہوتے، لیکن مانگنے کا ڈھنگ آنا، کیا آنا؟ ڈھنگ آنا، مانگنے کا طریقہ آنا، ادب کے ساتھ مانگنا، جیسا مانگنا ویسا مانگنا، جیسے بتایا گیا ویسے مانگنا۔ مانگنے کے آداب میں سب سے پہلا ادب وضو کے ساتھ۔ کس کے ساتھ مانگنا؟ پاک صاف، اور قبلے کی طرف رخ کر کے مانگنا، اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے۔ مانگنے میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ کیا بیان کرنا؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا، شروع میں، درمیان میں، آخر میں درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رونے کی صورت بنا کر رو کر اللہ سے مانگنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ کیسے مانگنا؟ دیکھتے ہی ایسا بیٹھ کے رہی ہے، اتنی مغرور آگی، یکتا غرور، ایسے بیٹھ کے مانگتے مانگنے والے مانگتے کیا ملتا ہے آج تک، کیا ملا ہم کو؟ کبھی دکھا نہیں نا۔ یہ جہالت ہے، یہ ناواقفیت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر مانگو، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، رو کر مانگو۔ اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہو تو بھی آمین کہیں۔ کیا کہنا آمین؟ نہیں، وہ بھی بعض میں پسند نہیں کو مانگنا پسند نہیں۔ ارے اللہ سے مانگو گی، دوسرے سے کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے نہ مانگ رہے ہیں، دوسرے سے مت مانگو، کسی سے بھی مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ مانگنے والا بنو اللہ سے۔ اللہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں دیں گے، دینے والا بنائیں گے۔ کبھی بھی ہاتھ کو پسارنے والا نہیں بنائیں گے، ہاتھ کو اوپر رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں مانگنے والوں کو، بہت دیتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ جب دیتے ہیں تو سامنے مصلحت بھی دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟
ہمنا کون سی چیز اب ضرورت ہے کون سی نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہمارا کریٹر اللہ ہے، تو کریٹ ہوئی چیز کو وہ بہتر جانتا ہے، کون سی چیز کب دینا، کس وقت دینا، کیسے شکل میں دینا، اسے بہتر معلوم، اس لیے نہیں ملا تو افسوس نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا کام ہونے والا رہتا ہے، چلو بھی مانگیں گے، اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، جا کر کیا کریں گے، اعتکاف میں جا کر بیٹھ جائیں گے، 10 دن 20 دن بیٹھ جائیں گے، ایک تو کام ہے سامنے، بہت بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے، کیا ملنے والا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ مجھے ملنا، وہ ٹینڈر فلاں جگہ منجز ملنا ہو، اس کے واسطے میں کیا کرتا ہوں، نیت کر لے کو آپ کو 20 دن بیٹھ گیا اعتکاف، 10 دن بیٹھ گیا، ایک نماز بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں، ایک مہینہ ایک نماز بھی نہیں، نیت کر لیا 40 دن نہیں چھوڑتا ہوں، کام نہیں ہوا، 40 دن کے بعد وہ نہیں ملا، مسجد ہی چھوڑاتا ہوں، کیا چھوڑاتا ہے، مسجد ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک صاحب ایسے آ کر کے میرے سے پڑھنا بھی شروع کر دیا، قرآن سیکھ لیا تو وہ جذبے کے ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں دوسرے پڑھ رہے ہیں، سب 2 مہینے لگاتار جاب نہیں ملی، جاب لیس تھے، 2 مہینے کرے، پھر اس کے بعد ایک جاب انٹرویو دینے گئے، ریجیکٹ ہو گئے، پھر مجھے آپ کو ملے حضرت 2 مہینے تک محنت کرے، اللہ سے خوب مانگے نا حضرت، کیا بھی نہیں ہوا نا، اور مانگنے میں کمی ہے، اس میں کمی ہے، مانگنے میں کمی ہے، پھر 1 مہینہ کنٹینیو، پھر اس کے بعد ایک انٹرویو، پھر بھی ریجیکٹ، پھر آگو حضرت 1 مہینہ پھر کرے آنا، پھر بھی نہیں ہوا نا، جاب کے واسطے کرواتا ہے، ایک معمولی سی چیز کے واسطے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دل سے کر اللہ کی عبادت، اس سے کر، دل سے کر، تجھے پیدا اس نے کیا ہے وہ سمجھ کر پڑھ، تو عبادت کر، اس کے بعد ذرا دن 8-10 دن، اس کے بعد بتاؤ عطا نہیں پتا نہیں کہاں گیا، بتا معلوم کیا جاب میں بالکل نہیں، بیچ میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بھی انسان، ہنسنے کو مسکرا لگے، کل بہتر ایسا نہیں رہنا، ایسا نہیں رہنا، اسے بولتے ہیں لکیر کا فقیر، ملا تو کر تو نہیں تو نہیں، اللہ کی عبادت ایسے نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت ایسے ہوتی ہے، چاہے کوئی ملے چیز کچھ نہ ملے، کوئی میں ماننے والا، میں مانتا ہی رہوں گا، مانتا ہی رہوں گا، دے یا نہ دے، میں بھکاری ہوں، میرا کام ہے مانگنا، کیا ہے مانگنا، میں مانگتا ہی رہوں گا، مانگتا ہی رہوں گا، خدا کی قسم، اللہ رب العزت والجلال قیامت تک آنے والی اس کی نسلوں کو کبھی بھکاری نہیں بنائیں گے، کیوں؟ اس نے مانگا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ اس کی پوری نسلوں پر ڈالتے ہیں، کسی کو اللہ فقیر نہیں بناتے، کسی کو محتاج نہیں بناتے، اس دربار میں مانگنے کی عادت ڈال لو، دوسرے جگہ مانگنے کی عادت مت ڈالو، قبروں کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں، جھنڈوں کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں، جھاڑوں کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں، کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، ادھر ادھر مت جاؤ، ہٹکو نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ در میں آنے کا سکھایا ہوا ہے، یہ دربار میں آنے کا سکھایا ہوا ہے، ادھر ادھر کے درباروں میں جانا نہیں سکھایا ہے، اس اللہ والے بھی اللہ ہی کے دربار سے مانگا کرتے تھے، لیکن ہم اتنے بڑے جاہل ہیں، ہمارے دماغ میں گوبر بھر گیا ہے، عقل مار کھا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے عقل، یہاں وہاں جا کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ مانگیں گے انشاءاللہ، اس سے لازم۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کس سے مانگے؟ ارے فرشتے آئے بھائی، فرشتے آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی حکم دو،
سیکنڈوں کا کام ہے آگ بجھانا ہمارے لیے. اس کا کام ہے کتنا کام ہے؟ سیکنڈ. کیا فرمائے؟ نہیں. میں کس کا بندہ؟ اللہ کا. مجھے پیدا کرا سو کون؟ اللہ مجھے پیدا کرا سو. جو مجھے پیدا کرا میری ضرورت انہیں سب سے زیادہ جانتا ہے. میری بیوی میری ضرورت ہوتا نہیں جانتی. میرا جسم میری ضرورتیں ہوتا نہیں جانتا کہ میرے اندر کیا کمی ہے. ہاں پروٹین کی کمی ہے, ہاں کاربوہائیڈریٹ کی کمی ہے, گلوکوز کی کمی ہے, کیا کمی ہے میرا جسم خود مجھے نہیں معلوم, لیکن میرے اللہ کو معلوم ہے. اس نے مجھے پیدا کیا, میری ہر ضرورت کو وہ جانتا ہے. میری ضرورتیں میں اس کے سامنے رکھتا ہوں. اے اللہ مجھے چیز کی ضرورت ہے, تو بہتر سے بہتر جاننے والا, بہتر سے بہتر دینے والا تو دے. اب انہیں دیتا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا جاؤ جاؤ, میرے اللہ کو معلوم ہے. حکم ہوا قلنا یا نار, میرے آپ کو حکم کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم کے لیے گلے گلزار ہو جائے, زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں رہنا جس سے کیا ہو جائے, ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ جائے. ایسا ٹیمپریچر بنا کو دینا جس ٹیمپریچر میں مزے آنا. کیا آنا؟ مزے آنا. ویسا ٹیمپریچر فل اے سی ڈالنا ہے تو کیا ہوتا ہے, روٹیں کھڑے ہو جاتی میری ٹھنڈ کی وجہ سے. زیادہ فیانا نہیں ڈالے بند کرنا, گرمی شروع دو بھی سمجھتا نہیں انسان. کیسا آنا ٹیمپریچر؟ میڈیم, بالکل معتدل, ہمارے مزاج کے مطابق اللہ بنا دے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کسے پکارے؟ بوٹ والے کو پکارے کے اوپر مچھان پھرنے والے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کون بول رہے ہیں؟ یونس علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کسے پکارے؟ موسیٰ علیہ السلام کسے پکارے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ہماری روح ہے ان پر فدا, ہماری روح ہے ان پر فدا, ہمارے ماں باپ فدا, ہمارا جان, ہمارا مال, ہمارا ہر کچھ ان کے اوپر فدا. صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے, دل سے بولیے, صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب ہیں ہمارے آقا ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہمارے مولا ہیں. سو بار فدا, لاکھ بار فدا, ہزار بار فدا, سب کچھ فدا ہمارے آقا پر, ہمارے سردار پر, ہمارے سرکار پر. غار ثور میں ہے. کہاں ہے؟ غار ثور میں ہجرت کی رات ہے. آپ کے ساتھ آپ کے دوست, آپ کے سسر, خلیفہ اول, آپ کے جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. دشمن آ گئے, تلاش کرتے ہوئے دشمن آ گئے, گھبرا گئے. حضرت ابو بکر صدیق کیا کریں آقا, غار کے اندر ہیں, اترے ہیں وہاں باہر, آوازیں آ رہی ہوتی. لا تحزن, گھبراؤ نہیں, غم مت کرو, فکر مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی سبق فلسطین کے مسلمانوں نے سیکھ لیا ہے. یہ سبق غزہ کے مسلمان پڑھ لیے ہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ سبق بیٹھ گیا. بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں, بوما گرا رہے ہیں, احس نحس کر رہے ہیں, لیکن کیا؟ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. اور بڑا ہے
ہم شکر ادا کرتے ہیں اس حال میں بھی. ان کے زبانوں سے نکل رہا ہے، ان کے زبانوں سے نہیں جن کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ان کے زبانوں سے نکل رہا ہے جن کے گھر برباد ہو گئے، ان کے زبانوں سے نکل رہا ہے ان بچوں کے جن کے ماں باپ نہیں، کون بھی نہیں ہوئی، کون بھی نہیں ان کا، ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں. ان کے زبانوں سے یہ بات نکل رہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تھوڑا سا گھاٹا ہو جائے ہمارے گھر میں یا ہمارے بزنس میں کسی میں، رات کی نیند چلی جاتی ہے. کیوں؟ وہ سبق ہمارے دل میں دماغ میں نہیں ہوتا، وہ سبق نہیں ہوتا. یہ سبق ہونا چاہیے. ہمارا کچھ بھی نقصان ہو جائے ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں. جس نے پہلے دیا تھا اب بھی وہ دے گا، یہ ہونا چاہیے. میرا گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تباہ ہو گیا میرا بزنس یا میری چیزیں، میرا گھر مکان، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں پھر دے گا. اس لیے اس یقین کو اپنے اندر جمائیے، مضبوط کریے. دیکھیے دل کا عالم کیا ہوگا، سکون رہے گا، چین رہے گا، اطمینان رہے گا، قرار رہے گا. کیا رہے گا؟ قرار رہے گا. اللہ کے نام کی برکت اور اس کی عظمت پیدا کرے گا. اللہ کے نام کی عظمت، بڑائی، کبریائی، اس کی طاقت پر نظر ہو، اپنے بازو پر، اپنے دماغ پر نظر نہ ہو. میرے لیے، میرے پلاننگ، میرا یہ، میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اس سے مانگنے والا بنائے اور اس سے لے کر اس کی مخلوق کو نوازنے والا بنائے. جتنے بھی انبیاء آئے سب نوازنے والے تھے. سب کون تھے؟ جتنے بھی بزرگ گزرے سب نوازنے والے، جتنے بھی بڑے گزرے سب نوازنے والے، سب دینے والے تھے. ہمارے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے کہ میں اپنی پوری صلاحیت کو نوازوں گا، پوری صلاحیت کو لگاؤں گا، مال کو لگاؤں گا، پیسے کو لگاؤں گا، ہر چیز کو اللہ کے لیے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے لیے ہی خرچہ کروں گا. انشاءاللہ اللہ بہت دے گے. اور یاد رکھیے کل ہی پرسوں ایک واقعہ میرے سامنے آیا، ایک واقعہ بڑا خطرناک واقعہ. منگلور کا ایک آدمی بہت بڑا مالدار، بہت بڑا مالدار آدمی، تقریباً اس نے 100 کروڑ روپے خرچہ کیے. کتنے کروڑ روپے؟ 100 کروڑ روپے صرف ان لوگوں کے لیے خرچہ کیے جو بیمار تھے. اور بھی کئی کروڑ روپے اس نے خرچہ کیے بچوں کو پڑھانے میں، بڑے بڑے اس نے وہ انسٹیٹیوٹ وغیرہ 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 قائم کیے. اور بھی کئی کروڑ روپے اس نے خرچہ کیے. کووڈ آ گیا. کیا آ گیا؟ کووڈ آ گیا. کووڈ آنے کے بعد سے 2 سال میں اس کا جو بزنس تھا وہ بہت گھٹ گیا، گر گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. آج یہ حالت ہے اس کا. ایک کٹ بنا کر بیگ، اس کے اندر تسبیح، مسواک، عطر اور جانی ماز، ٹوپی، یہ چیزیں جو ہے نا اس کے رکھے ہوتے ہیں. اس کے خاص آدمی نے مجھ سے کہا کہ حضرت اس کے رہنے کے لیے تک اس کے لیے مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے. بہت ساری جگہ ہیں سب پر کیسا چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ سب پر کیس چل رہے ہیں. اب انہیں کیا کر رہا ہے، اس کے جو جاننے والے تھے، بڑا آدمی تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے جاننے والے شہمالدار، ان کے پاس جا رہا ہے اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے. وہ خالی اس کی صورت دیکھ کے لے لیتے ہیں، اس کی صورت دیکھ کو وہ لے لیتے ہیں. ایسا جنہوں نے اس کے سامان کو خریدا تھا وہ صاحب مجھے یہ واقعہ بتا رہے ہیں اور بتاتے بتاتے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھ سے کہنا حضرت اس کے لیے خاص دعا کرو. بڑا دینے والا آدمی تھا، اچانک ایسا ہو گیا.
ایسا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک سوال مجھ سے کرے، حضرت اتنا دینے والا، اتنا لٹانے والا، اتنا مدد کرنے والا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا نا، ایک کو ایسا ہوا، ایک کو ایسا، ایک تو انہوں بھی مانداری انہوں بھی بہت بڑے مانداری جو ہوگی، اللہ نے ان کو بھی بڑا نوازا، ان کو بھی ڈر کام میں ایسا ہو جاتا ہوں، کام میں ایسا ہو جاتا ہوں، یہ سب کو ڈر چھوٹا ہوگی. تو فوراً قرآن کی آیتیں میرے ذہن میں آئی، میں نے علاج بتایا ان کو، ایسا نہیں ہونا ہو تو کیا کرنا، وہی کام کرنا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، جس کا بیان میں نے تجویز بھی کیا. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ چیٹیوں کو دیکھا انہوں نے، ایک چیٹی کیا بول رہی تھی، چلو چلو اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان اور اپنے لشکر کو لے کو آ رہی، چلو کی ہمنا تباہ ہو جاتی، ہمیں ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے چلو 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 اندر چلو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا، وہ علم عطا فرمایا تھا، ہر ایک کی زبان جانتے تھے، سمجھتے تھے. یہ بات سنیے، سننے کو مسکرانے لگے، فتبسم ضاحكا من قولها، اور کہنے لگے اللہ رب العالمین سے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے تیرے احسانوں کا میں شکر ادا کروں. کیا ادا کروں ہی؟ تیرے احسانوں کا، جتنے احسان تو نے میرے اوپر کیے ہیں ان احسانوں کا میں شکریہ ادا کروں، اس کی مجھے توفیق دے. تو شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق ہونا، اور اللہ کی انعامت علیہ، خالی میرے اوپر جو احسان ہونا اس کا نہیں، میرے باپ دادا کو بھی جو ہوا نا، وعلیہ وعلا والدیہ، وہ بھی شکریہ میں ادا کروں. تو میں نے ان کے سامنے بات کی، دیکھو بھائی ہمارا مال ضائع نہیں ہونا، تو کیا کرنا، سب سے پہلا شکریہ ادا کرنا، توفیق مانگنا. اور شکریہ ادا کرنے کے کتنے طریقے بتایا آپ نے؟ 3. ایک دل سے شکریہ ادا کرنا، دوسرے زبان سے، تیسرا عمل سے. دل سے مطمئن رہنا، اللہ جو بھی تو دیا نا وہ تو دیا سو، میرا اس پر کوئی بھی حافظ نہیں، اور جو بھی تو دیا اس پر میں کیا ہوں، خوش ہوں، اس پر میں خوش ہوں، راضی ہوں. دل. اس کے بعد زبان سے بولنا، لوگوں کے سامنے بولنا، میرا کیا بھی نہیں تجھے مجھے کیا جیتا ہو، اونچا اٹھاؤ نہ تو اپنی ضرورت مجھے، میرا سب کیا بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہے، اس کی تعریف کرو جی، میری تعریف کیا کرنی ضرورت ہے. سامنے بولو، ھذا من فضل ربی، ہاتھ پکڑ کر بولو یہ پورا میرے رب کا فضل ہے، یہ پورا میرے رب کا فضل ہے، میری کیا تعریف کرنی جناب، میں تو ناپاک قطرہ، میں وہ قطرہ ہوں، کپڑے پہ لگ گیا تو دھونا واجب ہے، کپڑے کو دھونا واجب، ویسا گندا قطرہ نہیں، میرا کیا بھی نہیں. زبان سے شکریہ ادا کرنا. تیسری چیز اہم ہے، جو بھی چیز اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کا مس یوز نہیں کرنا، اس کا مس یوز نہیں کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا. یہ 3 باتیں میں ان کو بتا کر قرآن کی آیت پیش کیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میری نعمتوں کا شکر کرے گا میں اور دوں گا. کیا دوں گا؟ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں بات پیدا ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتے تو وہ ایمان والا نہیں. اللہ کی بات سچی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرا بھی شک کرنے کی بات ہی نہیں، ویسی کتاب ہے، ذرا بھی شک نہیں کر سکتا. تو اس کتاب میں اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ دوں گا اور دوں گا اور زیادہ دوں گا، ضرور دوں گا، دوں گا
اور دوں گا، زیادہ دوں گا، اور ضرور دوں گا۔ ضرور دیں گے، زیادہ دیں گے، اور دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں یہ باتیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، بڑا خطرناک عذاب ہے میرا عذاب کیسا ہے؟ بڑا خطرناک، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کہاں تھے کہاں جا کو پڑے، کیا تھے کیا ہو گئے، کیسے تھے کیسے ہو گئے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ میرا عذاب بڑا شدید ہے، سخت ہے، اس لیے شکر گزاری ضروری ہے، ماننا ضروری ہے۔ تو میں صاحب سے بات کرتا ہوں، بڑے خوش ہوئے، صحیح بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ قرآن بول رہا ہے۔ اگر اس حساب سے اگر ہم جئیں گے شکر گزاری کے ساتھ اور مانتے ہوئے، انشاءاللہ ہماری جو نعمتیں ہیں نا ضائع نہیں ہوں گی۔ کیا نہیں ہوگی بھائی؟ ضائع نہیں ہوں گی، نعمتوں میں کیا ہوگا؟ اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ ضرور بھی دیں گے اور نعمتیں قائم رہیں گی۔ اب ادھر یہ بتاؤ، جن کے اوپر زکوٰۃ کی الحمدللہ سب نکالے ہوں گے؟ ہاں ضرور نکالو گا۔ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اس مال کی گارنٹی نہیں ہے، اس مال کی گارنٹی نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے بھی۔ رمضان میں اکثر آپ سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس رمضان میں نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے رمضان میں نکالو۔ رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، سال ہو گیا جب نکالنا سو، لیکن رمضان میں نکالتے ہیں سو کیا واسطے؟ ثواب زیادہ ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی اپنی جو بھی تمنائیں ہیں اللہ کے سامنے ارادہ کر لیں، اور اس کے ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھی۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے یہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، برابر نہیں، یہ قرآن مجید کو اس کے برابر نہیں، 3 مرتبہ پڑھے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ثواب اتنا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ثواب خاص طور پر اپنے امی ابا کو پہنچاؤ، اسے پہنچاؤ خاص امی ابا کو، اور ارادہ اور نیت کرو پورے انسانوں کو اس کا ثواب اللہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پہنچائیں گے، ذلیلی کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے لوگ بولر کے بڑے بہتر اگر ہو سکے تو 2 زانوں بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے اتحیات میں لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم نكر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے خطا کار سیاہ کار، اے اللہ ہم بڑے پاپی ہیں. اے اللہ تو نے ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے. اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں پیارے نبی کا امتی بنایا. اے اللہ تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. تو نے ہمیں ایمان والا بنایا. اے اللہ تو نے ہمیں قرآن والا بنایا. اے اللہ یہ سب تیری بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اے اللہ اس کے علاوہ تو نے ہمیں اے اللہ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اے اللہ تیری ساری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ تمام نعمتوں کی اے اللہ شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیری تعریف بیان کرتے ہیں. اے اللہ تو ہی بڑا ہے. اے اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. اے اللہ تو تعریفوں سے بلند ہے، تو تعریفوں سے بالا تر ہے. اے اللہ تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہو. اے اللہ سب کا خالق تو ہے، سب کا مالک تو ہے، سب کا پالنہار تو ہے، سب کا پروردگار تو ہے. تو عزت والا ہے، ہم ذلیل ہیں. اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. اے اللہ تو داتا ہے. اے اللہ ہم مانگنے والے بھکاری ہیں. اے اللہ تو بڑا دیالو ہے. اے اللہ ہم بڑے پریشان ہیں. اے اللہ عزت تیرے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے، عزت رسولوں کے لیے. اے اللہ ہمیں بھی ایمان کی کامل نعمت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے. اے اللہ کامل ایمان والا بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا دے. اے اللہ ایمان کی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. ناشکری سے ناقدری سے حفاظت فرما. اے اللہ ناشکری ناقدری سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے احکامات کا پابند بنا. اے اللہ تیرے احکامات کا پابند بنا. تیری اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ سے لے کر دوسروں کو دینے والا بنا. اے اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں. اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے. اے اللہ انعام کی رات ہے. اے اللہ ایک مہینہ ہم نے روزے رکھے. اے اللہ ایک مہینہ ہم نے بھوکے پیاسے رکھ کر اے اللہ تیری عبادت کی. اے اللہ ہم نے تراویح پڑھی. اے اللہ ہم نے اعتکاف کیا.
اے اللہ ہم نے ذکر و اذکار کیے، اے اللہ ہم نے خیر خیرات کیے، اے اللہ ہم نے زکوٰۃ و صدقات عطا کیے، اے اللہ یہ سب تیری توفیق سے ہوا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ یہ سب کچھ تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، اے اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی بڑی توفیق نصیب فرمائی، اے اللہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، ناشکروں سے ہمیں دور کر دے، ناقدروں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ شکر گزار بندوں سے تو بڑا پیار کرتا ہے، شکر گزاری کے بدلے میں تو اپنی رضا نصیب کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما، اے اللہ دنیا کی دولت کیا مانگے، اے اللہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، لیکن اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں دنیا کی بھی دولت عطا فرما، اے اللہ آخرت کی بھی دولت عطا فرما، سب سے بڑھ کر تو اپنی رضا نصیب کر دے، اے اللہ تو اپنی خوشنودی عطا کر دے، ہماری یہ عبادتیں صرف تیرے رضا کے لیے ہیں، اے اللہ اس میں اگر بے نیتی اور بد نیتی ہو گئی ہو تو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اس میں ریاکاری ہوئی ہو تو معاف فرما، اس میں دکھلاوا ہوا ہو تو معاف فرما، اس میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کیے ہو تو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہماری زبان بھی گندی ہے، ہمارا دل بھی گندا ہے، ہماری آنکھ بھی گندی ہے، اے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہم گندے ہیں، اللہ ہم سے بڑا گنہگار نہیں ہے اللہ کوئی، ہم ہی سب سے بڑے گنہگار ہیں اللہ، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، اے اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا اللہ، اللہ تیرے سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو غفور ہے اللہ، تو غفار ہے اللہ، تو تواب ہے اللہ، اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے اللہ، اے اللہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، 100 قتل کرنے والوں کو تو معاف کیا ہے، اے اللہ ہم اتنے بڑے مجرم تو نہیں ہیں اے اللہ، لیکن اے اللہ ہمارے گناہ بھی اے اللہ بڑے ہی ہیں اللہ، اے اللہ خطرناک ہی ہیں اللہ، گندے ہی ہیں اللہ، اے اللہ ہمارے گناہ ہم کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے اللہ، ہم اتنے شرمندہ تو ضرور ہیں اللہ، اے اللہ لیکن تیری امید سے ہم اے اللہ تیری رحمت سے بھرپور امید رکھتے ہیں، تیری رحمت یقیناً ہمارے گناہوں سے بڑی ہے اللہ، اللہ تیری رحمت وسیع ہے اللہ، اے اللہ تو رحیم ہے اللہ، اللہ تو رحمان ہے اللہ، اللہ تو ستار ہے اللہ، اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈالا ہوا ہے اللہ، اگر ہمارے گناہ ہمارے بچوں کے سامنے کھل گئے بچے جوتے مار کے بھگا دیں گے اللہ، ہمارے گناہ بیوی کے سامنے کھل گئے اے اللہ بیوی اے اللہ ہم سے خدا لے لے گی اللہ، ہمارے گناہ اگر ہمارے معاشرے میں نظر آ گئے لوگ ہمیں پتھر ماریں گے اللہ، اے اللہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، اے مالک الملک اس کے باوجود تو نے سب کچھ دیکھتا رہا اللہ، ہمارے راتوں کے گناہ تو نے دیکھے ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں ہم نے جو کرتوتیں کی تو نے دیکھے ہیں، اے اللہ تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ تو دلوں کے احوال سے واقف ہے، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن اے اللہ تجھ پر قربان جاؤں تو کتنا بڑا احسان کرنے والا، تو کتنا معاف کرنے والا، تو کتنے پردے ڈالنے والا، تو نے اللہ ہمارے گناہوں پر پردے ہی پردے ڈالے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اے اللہ تیری محبت پر قربان ہو جاؤں، کیسی محبت کرنے والا ہے تو اللہ، اے اللہ تیری محبت کا واسطہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہم بھر چکے اللہ، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہم بیزار ہو گئے اللہ، ہم نے مال کی محبت بھی دیکھ لی ہے، اے اللہ ہم نے لیلا کی محبت بھی دیکھی ہے، اے اللہ ہم نے بیوی بچوں کی محبت بھی دیکھی ہے، سب بے وفا ہے اللہ، تو وہی ایک ہے جو اللہ، اے اللہ سب کچھ سے زیادہ تو عطا کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اے اللہ بہانے بنا کر معاف کرنے والا، اے اللہ تیرے سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ سب کو اللہ تیری محبت سے نواز دے، ہم تیری محبت سے بہت دور ہیں اللہ، جس کی وجہ سے پریشان ہے اللہ، تیری محبت اگر آ گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اے اللہ تیری اطاعت آسان ہو جائے گی، تیرے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا، آج ہمارے سے تیرے حکموں پر چلنا دشوار اس لیے ہے کہ اللہ ہمارا دل دوسروں کی محبت سے بھرا ہے، مخلوق کی محبت سے بھرا ہے، اے اللہ اس دل کے اندر سے ہر طرح کی گندگی نکال دے اللہ، اللہ کفر کی گندگی نکال دے اللہ، اللہ شرک کی گندگی نکال دے اللہ، کفر و شرک کو تو معاف نہیں کرتا نا اللہ،
اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و شرک ہمارے سینے میں چھپا ہو، اے اللہ ہماری معافی نہ ہو، اے اللہ ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا نے جس پر رمضان گزرا مغفرت نہیں ہوئی، اس پر بددعا کی، وہ ہلاک ہو جا، وہ برباد ہو جائے، اے اللہ ہماری ہلاکت سے ہمیں بچا لے اللہ، اے اللہ ہماری بربادی سے ہمیں بچا لے اللہ، پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں اللہ، پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا اللہ، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے اللہ، اللہ ہر ایک طرح کے فتنے سے بچا لے اللہ، زمین آسمانی فتنوں سے بچا لے اللہ، کفر و شرک کے فتنوں سے بچا لے اے اللہ، دجالی فتنوں سے بچا لے اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے نادان ہیں اے اللہ، ہم بڑے نادان ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم اللہ، کون سے فتنوں میں ہم گھر رہے ہیں، کون سے فتنوں میں ہم ملوث ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ، اللہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے اللہ، ہم نہ کوئی ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھانے والا نہیں ہے اے اللہ، ہمارا کوئی ماوا و ملجا نہیں ہے اے اللہ، تو ہی ہمارا رہبر ہے اللہ، تو ہی ہمارا دستگیر ہے، تو ہی ہمارا شافی مطلق ہے، تو ہی ہمارا قادر مطلق ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، ہم مشکلوں میں گر چکے ہیں اللہ، مشکلوں میں پھنس چکے ہیں اللہ، بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ، ہلاکت میں دہانے پر ہیں اللہ، اللہ ہماری دستگیری فرما، اللہ ہماری رہبری فرما، اللہ ہماری رہبری فرما، سیدھے راستے پر چلا اللہ، اللہ بھٹک گئے ہیں اللہ، اللہ بھٹک گئے ہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ادھر ہانک رہا ہے، کوئی ادھر ہانک رہا ہے، اللہ جو جیسا بولتا ہے اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، فٹ بال بنا دیے ہیں اللہ، امت مسلمہ کا حال بڑا نازک ہے اللہ، اللہ سب دھکے دے رہے ہیں اللہ، سب یوز کر رہے ہیں اللہ، اے اللہ اگر نبی ہوتے، صحابہ ہوتے، اے اللہ ہماری رہبری کرتے، اے اللہ ہمیں راستہ دکھاتے، اے اللہ ہمارا راستہ دکھانے والا ہمیں، اے اللہ تو ہی ہے، تیرا قرآن ہی ہے، اے اللہ ہمیں راستہ دکھائیے، سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائیے، جس راستے پر چل کر تیرے نیک بندوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اے اللہ وہ راستہ آسان کر دیجیے اللہ، اللہ اس پر چلنے والا بنا دیجیے اللہ، اللہ تو آپ سے توفیق طلب کرتے ہیں اللہ، آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ، اے اللہ ہم شدید بیمار ہیں اللہ، ہمارے ذہن بیمار ہیں، ہماری سوچ بیمار ہے، ہمارا دل و دماغ بیمار ہے، اے اللہ ہم روحانی امراض سے بھی اے اللہ بھرے ہوئے ہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر کوئی بیمار ہے اللہ، اے اللہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، محتاج مت بنائیے اللہ، بیماری کی وجہ سے ہم محتاج ہو رہے ہیں اللہ، دوسروں کے محتاج ہو رہے ہیں، چلنے پھرنے میں محتاج ہو رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں محتاج ہو رہے ہیں، کھانے پینے میں محتاج ہو رہے ہیں، کمائی کرنے میں بیمار محتاج ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں محتاجی سے بچا لیجئے اللہ، محتاجی سے بچا لیجئے، ہمیں فقیر مت بنائیے، اے اللہ ہمیں کمزور مت بنائیے، اے اللہ کفر اور شرک کے اے اللہ ماننے والوں کے سامنے ہمیں رسوا مت کیجئے، کافروں کے سامنے ہمیں ذلیل مت کیجئے، اے اللہ تیرے نافرمان بندوں کے سامنے ہمیں مجبور مت بنائیے اللہ، اے اللہ ہمیں خودداری عطا فرما، غیرت مندی عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما، اے اللہ اسلام کا تاج ہمارے سر پر پہنا دے اللہ، اللہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اللہ، اسلام کو چھوڑ کر اے اللہ ہم خوش ہو رہے ہیں، اے اللہ یقیناً یہ نفس کا دھوکہ ہے، یقیناً یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کے دھوکے میں ہم پھنس رہے ہیں اللہ، اے اللہ حقیقت کو کھول دے اللہ، اللہ حقیقت کھول دے اللہ، اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اللہ، اے اللہ اس توبہ کو اے اللہ توبۃ نصوح بنا دے اللہ، اے اللہ سچی توبہ بنا دے اللہ، اللہ ہم سچی توبہ کر رہے ہیں اللہ، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، بچی کچی زندگی نامعلوم کتنی ہے اللہ، آئندہ رمضان ملتا نہیں معلوم اللہ، اللہ
اللہ ہمیں ہماری زندگی میں بے شمار رمضان نصیب فرما اللہ، اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت دے اللہ، اللہ ہماری زندگی میں خوب خیر و برکت دے اللہ، اللہ تاکہ تیری خوب عبادت کرے اللہ، اللہ تاکہ تیری بندوں کی خدمت کرے اللہ، اللہ ماں باپ کی خدمت کرے اللہ، اللہ دین کی خدمت کرے اللہ، بزرگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اللہ، اللہ بزرگوں کے جوتیوں کے صدقے سے ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیجیے، صحابہ کے صدقے سے ہمیں کچھ دے دیجیے اللہ، اللہ پیارے نبی کے صدقے سے ہمیں کچھ دے دیجیے اللہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ، نہ ایمان کامل ہے، نہ اخلاق ہے اے اللہ، نہ ہمارے کردار ہیں، ہر لین سے ہمیں اللہ بیکار ہے اللہ، ہر لین سے ہم بیکار ہیں اللہ، ہم ذلیل ہیں اللہ، اللہ ہم رسوا ہے اللہ، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ، اللہ تجھی سے مانگتے ہیں اللہ، اللہ ہمیں عطا فرمائیے اللہ، ہمیں اخلاق عطا فرمائیے، پیارے نبی جیسے اخلاق عطا فرمائیے، اے اللہ صحابہ جیسا کردار نصیب فرما، اے اللہ صحابہ جیسی عزت عطا فرما، صحابہ جیسی اے اللہ خوشنودیاں نصیب فرما، صحابہ جیسی بشارتیں عطا فرما، اے اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ جیسی طاقت اور ہمت عطا فرما، صحابہ جیسے لیڈرز نصیب فرما، اللہ ہمارے لیڈروں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیڈروں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحیح لیڈر نصیب فرما، صحیح رہبر عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے بھٹکے ہوئے کے پیچھے بھٹکنے سے بچا لے، ہر طرح کے بھٹکے ہوئے کے پیچھے بھٹکنے سے بچا لے، اے اللہ گمراہوں کے پیچھے سے گمراہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ صحیح راستہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، قدم قدم پر کامیابی عطا فرما، نصرت پیدا فرما، اے اللہ ہر ایک کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرما، اے اللہ ہدایت کا نور داخل فرما، اے اللہ کفر و شرک کے سامنے اے اللہ سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمت عطا فرما، حوصلے کمزور ہیں اللہ، ہمتیں پست ہو گئی ہیں اللہ، اے اللہ صحابہ جیسی ہمت عطا فرما، صحابہ جیسے حوصلے عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اے مالک الملک عزت تیرے لیے ہے، تیرے ہی ہاتھ میں عزت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ ہمیں عزت سے نواز دے، ہماری اولاد کو عزت عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عزت عطا فرما، ہمارے خاندانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ ہمارے پڑوس کے رہنے والوں کو عزت عطا فرما، ہمارے محلے والوں کو عزت عطا فرما، ہماری بستی والوں کو عزت عطا فرما، کسی کو رسوا نہ فرما، کسی کو ذلیل نہ فرما، اے اللہ سب کو کامیاب فرما، اے اللہ سب کو کامیاب فرما، اے اللہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، اے اللہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی بسر کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اللہ، اے اللہ خاص کر گھر کی عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں اللہ، اے اللہ رمضان میں رات و رات جاگ جاگ کر سحری کا وہ ہمارے لیے انتظام کرتی رہی، اے اللہ افطاری کا انتظام کرتی رہی، اے اللہ ہمارے آرام کا خیال کرتی رہی، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ گھر والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، عورتوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ انہیں راحت عطا فرما، انہیں سکون عطا فرما، انہیں اطمینان عطا فرما، اے اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرما، اے اللہ جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے، اے اللہ میاں بیوی کے اندر الفت پیدا فرما، ہر گھر کے میاں بیوی کے شوہر اور بیوی کے اندر الفت اور محبت پیدا فرما، اے اللہ دونوں کے جذبات کے اندر اے اللہ خوب خیر پیدا فرما، ہر شر سے بچا لے اللہ، اے اللہ بہت ساروں کے گھروں کے اندر نا اتفاقیاں بن گئی ہیں، اے اللہ گھر جہنم بن گیا ہے، اے اللہ گھر کا سکون ان کا غارت ہو گیا ہے، اے اللہ ایسے گھروں میں سکون پیدا فرما اللہ، اے اللہ گھر اگر سکون گھر میں ہی سکون نہ ملے تو سکون کہاں ملے گا اللہ،
اے اللہ سکون گھروں کے اندر داخل فرما اللہ، زندگیوں میں سکون عطا فرما اللہ، راحت عطا فرما اللہ، اے اللہ چین و سکون کی زندگی نصیب فرما اللہ، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما اللہ، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرما اللہ، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ عطا فرما اللہ، اے اللہ اس مجمع میں بہت دیر سے اللہ تیری بڑائی سن رہے ہیں اللہ، اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے لوگ ہیں اللہ، اے اللہ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے، لیکن اے اللہ آج انعام کی رات ہے، آج تیری طرف سے انعامات کے ملنے کی رات ہے، اے اللہ تو آج مغفرت بھی دے گا، اس شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج رحمت بھی کرے گا، رحمت کے لینے کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو آج خوب نوازے گا، اے اللہ تیری رحمتوں کو سمیٹنے کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنی رضا بھی عطا کرے گا، اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں ان بزرگوں کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرما دے، ان بزرگوں کی عمروں میں تو خیر و برکت عطا فرما دے، اے اللہ اسی جو بھی یہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں مانگ رہے ہیں سب کی جائز تمنائیں پوری کر دے اللہ، اے اللہ سب کے مسئلوں کو حل کر دے اللہ، اللہ سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے اللہ، اے اللہ سب کو عافیت کی زندگی دے دے اللہ، سب کو اطمینان کی زندگی دے دے اللہ، اے اللہ دنیا میں بھی اطمینان دے، آخرت میں بھی چین دے اللہ، آخرت میں جنت الفردوس دے اللہ، آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرما اللہ، آخرت میں اللہ تیرا دیدار نصیب فرما اللہ، اللہ آخرت میں پیارے نبی کے ہاتھوں سے جامع اللہ آب کوثر کے جام عنایت فرما اللہ، اللہ پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما اللہ، اللہ اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تیری ہی لیے تعریف ہے، اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، ہر ایک کا اے اللہ حق ادا کرنے کا مرنے کی توفیق دے دے، ہر ایک کا حق ادا کر کے مرنے کی توفیق دے دے، کسی کا بھی حق ہمارے سر کو نہ ہو ایسے فیصلے کر دے اللہ، اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی عمروں میں خوب خیر و برکت دے، اللہ ان کا فرما بردار بنا دے، اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دے، اللہ جن کی مغفرت ہو گئی جنت الفردوس دے دے، اے اللہ انہیں ہماری طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما دے، اے اللہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچا دے، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے دادا پردادا کو پہنچا دے، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے خاندان قبیلے والوں کو پہنچا دے، خصوصاً ہم نے قل پڑھا ہے اللہ، اے اللہ اس کا ثواب پیارے نبی کو پہنچا دے، آپ کے صدقے سے تمام نبیوں کو پہنچا دے، تمام نبیوں کے صدقے سے تمام صدیقین شہداء صالحین اولیاء کو پہنچا دے، اے اللہ تمام بزرگان دین کے طویل میں اے اللہ ہمارے اس قبرستان میں جتنے بھی مومن مومنات آرام فرما رہے ہیں اس کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ ہم نے قرآن مجید اے اللہ تقریباً 12 قرآن مجید تیری توفیق سے میں نے ختم کیے، اے اللہ یہ تیری توفیق رہی اللہ، اے اللہ یہ تیری توفیق رہی اللہ، اے اللہ اس 12 قرآن شریف کا ثواب اے اللہ ساری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو پہنچا دے اللہ، اے اللہ خصوصاً ہمارے اس محلے کے ہر گھر کو اس کا ثواب پہنچا دے اللہ، اے اللہ اس مسجد میں اے اللہ پڑھنے والے نمازیوں کو پہنچا دے اللہ، اے اللہ اس کا ثواب اے اللہ اس مسجد میں پڑھنے والے نمازیوں کے خاندان اور قبیلے والوں کے مرحومین کو پہنچا دے اللہ، اے اللہ تیری توفیق سے میں نے کلام مجید مکمل کیا، اے اللہ مجھے اور توفیق عطا فرما، اے اللہ آئندہ رمضان میں یہ عزم کرتا ہوں کہ اے اللہ میں 24 قرآن پورے کروں گا، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گنہگار زبان ہے اللہ اس زبان سے تیرا کلام مجید پڑھنے کی تجھے توفیق دی، اے اللہ میں اس کا احسان اے اللہ تیرا یہ احسان کہ اللہ ہم کیسے بھلا سکتے ہیں، اے اللہ اتنا بڑا تو نے احسان ہم پر کیا مالک، اے اللہ تیرے اس احسان پر شکر گزار بننا چاہتا ہوں اللہ، اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا لے، اے اللہ ہم میں سے کتنوں کو تو نے کیسی توفیق دی ہے اللہ، کسی کو صدقہ کرنے کی توفیق دی، کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی، کسی کو کھلانے کی پلانے کی توفیق دی، کسی کو سحری اور افطاری کے انتظام کی توفیق دی، اے اللہ کسی کو قالین بچھانے کی توفیق دی، کسی کو دسترخوان بچھانے کی توفیق دی، اے اللہ سب کو تو نے توفیق دی ہے، اے اللہ سب کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ، اے اللہ تو ہمیں مزید اور توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے اللہ، اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے،
نعمتوں کے ختم ہونے سے بچا لے، نعمتوں کے ختم ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ روزانہ اے اللہ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہماری قبر کو بنا دے، جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارا حشر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ سکون و اطمینان کی زندگی دے دے۔ اے اللہ جن بچوں نے ایگزام لکھے ہیں اے اللہ انہیں اول نمبرات پر کامیاب فرما، ہماری قوم کو ترقی عطا فرما، ہماری قوم کے نوجوانوں کو ترقی عطا فرما، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو بہترین روزگار عطا فرما۔ روزی روٹی کے لیے سے پریشان ہے اللہ، بچوں کی جوانیاں اللہ اسی فکر میں کھل رہی ہے اللہ، وہ یہی فکر میں اللہ پریشان ہے اللہ، صبح تا شام ہے اللہ کوئی سویگی چلا رہا ہے، اے اللہ کوئی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے سہولتیں پیدا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ سہولت سے رزق دے دے اللہ، اے اللہ سہولت سے ایک جگہ رزق عطا فرما اللہ، اے اللہ در در بھٹکنے سے مجبور ہونے سے بچا دے اللہ۔ اللہ بہت سارے ہمارے بھائی اللہ بیرون ممالک میں رہتے ہیں اللہ، اے اللہ انہیں ملک کا وسعت والا رزق یہی عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ اپنے ماں باپ سے بہت دور ہے اللہ، عید میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے اللہ، اے اللہ انہیں ایسا رزق عطا فرما جو اپنے ہی ملک میں کشادہ رزق ہو، حلال رزق ہو، وسعت والا رزق ہو، سہولت والا رزق ہو۔ اے اللہ انہیں ایسے نعمتوں سے نواز دے اللہ۔ اے اللہ کوئی باہر جانا نہیں چاہتا اللہ، اے اللہ لیکن اے اللہ مجبوریاں باہر لے جاتی ہے اللہ، اپنوں سے دور کر دیتی ہے اللہ۔ اے اللہ کس کی کیا مجبوری تو جانتا ہے مالک، اے اللہ سب کی مجبوریاں دور کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، خاص کر اپنے رشتہ دار جو بیمار ہیں، جو آج ہاسپٹلز میں اے اللہ زیر علاج ہیں، کوئی آئی سی یو کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اے اللہ کوئی اللہ سسک رہا ہے، اے اللہ کوئی عید منانے کی طلب میں ہے، اے اللہ مگر عید نہیں کر سکتا، اے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب فرما دے، انہیں جلد سے جلد شفا یاب فرما دے، اے اللہ انہیں صحت کاملہ دے دے، انہیں عاجلہ مستمر اور دائمہ عطا فرما دے، اے اللہ انہیں طاقتور بنا دے، پہلے سے زیادہ صحت مند بنا دے، اے اللہ خصوصاً اے اللہ والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے اندر اے اللہ طاقت پیدا فرما اللہ، اے اللہ انہیں قوت عطا فرما اللہ، اللہ انہیں صحت عطا فرما اللہ، اللہ انہیں عافیت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں اللہ یہ بہت ہی عمدہ نعمت ہوتی ہے، اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ لٹیرے مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے در پہ آ گئے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے ممالک کو تباہ کر رہے ہیں، اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو بچا لے، اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ۔ ہم یہاں آرام سے عید منا رہے ہیں، اے اللہ وہ بیچارے اللہ قطرے قطرے میں ترس رہے ہیں، اے اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں اللہ، ان کے حال پر رحم کر دے اللہ، اللہ ان کے حال پر کرم کر دے اللہ، اللہ اے اللہ تو آزماتا ہے، اے اللہ تو جانچتا ہے، اے اللہ تو دیکھتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے، کب تک یہ میرے بھروسے پر رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اے اللہ ہم نے ان سے زیادہ مضبوط ایمان والا نہیں دیکھا ہے، اے اللہ وہ بڑے ایمان والے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کے طویل میں ہمیں اے اللہ ویسا ایمان عطا فرما دے، اے اللہ ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ بلک رہے ہیں سسک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ کسی کا ہاتھ اور پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، اے اللہ علاج تک نہیں کر سکے، اے اللہ علاج تک کرنے کے لیے سہولتیں نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں کیسی نعمتیں تو نے دی ہے، اے اللہ ان کے حال پر رحم کر دے، اے اللہ ظالم کو ہدایت دے دے، ہدایت اگر نہیں ہے تو برباد کر دے اللہ، نیست و نابود کر دے اللہ، تہس نہس کر دے اللہ، اے اللہ مجبور کر دے اللہ، اے اللہ ایسی بیماری نازل کر دے اللہ جس کا علاج ہی نہ ہو، ایسی بیماری انہیں دے دے اللہ، اے اللہ ایسا زلزلہ لا اللہ، اے اللہ زمین میں نام تک نہ رہے اللہ، اے اللہ بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے اللہ، اے اللہ رمضان کے اس مبارک موقع پر بچے تک روزے رکھ رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک کھجور کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ظالم اے اللہ اوپر نیچے سے تباہ کر دے رہا ہے اللہ، اے اللہ
تباہی کا منظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اے اللہ ہمارا دل پارا پارا ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے مالک، صرف تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ اللہ درخواست رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے سے زیادہ سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہر کسی کی سنتا ہے، تو پرندوں کی سنتا ہے، اے اللہ جس کی زبان نہیں ہے اس کی بھی تو سنتا ہے، گونگوں کی تو سنتا ہے، بہروں کی تو سنتا ہے، اندھوں کی تو سنتا ہے۔ اے اللہ ہماری سن لے اللہ، اے اللہ ہماری درخواست سن لے اللہ، اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے اللہ، اے اللہ ان کے حق میں خاص کر قبول کر لے اللہ، اے اللہ ہمیں کوئی چیز نہ صحیح اللہ مگر ان کی حفاظت کر دے اللہ، اے اللہ ان کو بچا لے اللہ، اے اللہ ان کی مصیبتیں دور کر دے اللہ، اے اللہ اس وقت ان سے زیادہ پریشان ہم کوئی نہیں ہے اللہ، اے اللہ ان کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ وہ ہمارے بھائی ہے اللہ، اے اللہ ہماری مائیں ہیں اللہ، اے اللہ ہماری بہنیں ہیں اللہ، اے اللہ نہ رات نہ دن اے اللہ ہر وقت خوف پہ جی رہے ہیں، ہر وقت خوف پہ جی رہے ہیں مالک، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ تو ابابیل بھیج دے، اللہ ہمارے ملکوں کو، ہمارے مسلمان ملکوں کو اللہ ہوش عطا فرما، اللہ ہمارے مسلمان ملکوں کے لیڈروں کو ہوش عطا فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے دل نرم فرما، اے اللہ ان کی مدد کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی نصرت کی انہیں توفیق عطا فرما، ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، خصوصاً بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی تک کی اللہ مسجد اقصی تک کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا، مسجد اقصی کے اندر انہوں نے گھس کر اللہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اے اللہ نمازیوں کی بے حرمتی کی ہے، اے اللہ انہوں نے اے اللہ قرآن کے نسخوں کو اپنے پیروں تلے دبایا ہے، اے اللہ تو کتنا بڑا ہے اللہ، اے اللہ بردبار ہے، تو کیسا حلیم ہے، اے اللہ تو سب کچھ دیکھ کر پھر بھی ڈھیل دے رہا ہے، اے اللہ تو اے اللہ بہت رحیم ہے ہمیں معلوم ہے، تو رحمان ہے ہمیں معلوم ہے، تجھے معلوم ہے وہ بھی تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اے اللہ کب تک اے اللہ ہم ذلیل ہوتے رہے، کب تک ہم اے اللہ ذلت و رسوائی کے غار میں گرتے رہے، کب تک ہم دلدل میں پھنستے رہے، اے اللہ ہماری مدد کر دے اللہ، اے اللہ ان کو بھی ایمان دے دے اللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اللہ، اللہ ان کو بھی نواز دے، اے اللہ وہ بھی تو انسان ہی ہے اللہ، اے اللہ ان کو نواز دینا اللہ، وہ اللہ وہ ہمارے سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اللہ، ہمارے سے زیادہ تیری عبادت کر سکتے ہیں اللہ، اے اللہ تو انہیں بھی ہدایت سے نواز دے، ہمارے نبی کے اخلاق یہی ہے کہ وہ اے اللہ دشمن کو بھی دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ ہم بھی اللہ دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں بھی نواز، انہیں بھی نواز، سب کو نواز دے اللہ، سب کو نواز دے اللہ، اپنے فضل سے اپنے کرم سے نواز دے اللہ، اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما، اللہ آج مغفرت ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ مغفرت کر دے اللہ مغفرت کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، آج کا دن ہے اللہ تو لاکھوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے، اللہ جہنم سے ہمارا نام ہٹا دے، جہنم کی لسٹ سے ہمارا نام نکال دے، اے اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دے، اے اللہ ہمیں جنت والا بنا دے، جو جنت والا وہی اصل کامیاب ہے، اے اللہ ہمیں وہ کامیابی دے دے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اے اللہ ہمیں کامیاب بنا دے، اے اللہ ہمیں کامیاب کر دے، اے اللہ ہمیں کامیاب کر دے، اے اللہ ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم محروم ہیں، ہم ذلیل ہیں، اے اللہ ہم ان پڑھ ہیں، ہم گوار ہیں، ہم جاہل ہیں، اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ناپاک قطرہ ہیں، اے اللہ ہم ناپاک قطرہ ہیں، اے اللہ جو کچھ بھی ہے سب تیری طرف سے ہے، اے اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، اے اللہ آپ بڑے ہیں، اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے، ہمارے اللہ ہم مانگ رہے ہیں، ہمارے مانگنے کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی رحمت دیجئے، اے اللہ اپنا فضل دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، اے اللہ ہمارے ملک سے نفرتوں عداوتوں کو ختم فرما، ہمارے ملک میں محبتوں کو عام فرما، اے اللہ محبتوں کو عام فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت
حفاظت فرما، خانخواہوں کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، وقف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نام پر لوگوں نے اے اللہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے بنائی ہوئی املاک کو، بنائی ہوئی پراپرٹی کو تیرے نام پر قربان کیا تھا، تیرے نام پر وقف کیا تھا۔ اے اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، اے اللہ اس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں اللہ، اے اللہ آج ہم پریشان ہیں۔ اے اللہ ان ہمارے بزرگوں کی اے اللہ تیرے نام پر وقف کی ہوئی زمینوں کی حفاظت فرما، تیرے نام پر وقف کی ہوئی وقف کی جائیدادوں کی حفاظت فرما، وقف کے املاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے بڑا مس یوز کیا ہے، اے اللہ ہمارے لیڈروں نے بڑا مس یوز کیا ہے، اے اللہ جس کا نتیجہ آج یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اے اللہ ہر ایک نعمت کے مس یوز ہونے سے بچا لے، ہر ایک نعمت کی صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کل عید کو ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، پورے سال خوشیوں کا ذریعہ بنا، کل کی عید کو ہدایت کا ذریعہ بنا، کل کی عید کو رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کل کی عید کو امن و امان کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کل کی عید کو اے اللہ ہدایت کی فضاؤں کے پورے دنیا میں عام و تام ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بندور اس شہر کو اے اللہ گل گلشن اے اللہ جس طرح یہ گلستان ہے، شہر گلستان ہے، اسی طرح اسے گل گلزار بنا کر رکھیو اللہ۔ اے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما اللہ، اے اللہ اس میں بسنے والوں کی حفاظت فرما، خصوصاً مسلمانوں کو آباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار کو آباد فرما، مسلمانوں کے عزت میں اضافہ فرما، مسلمانوں کے گھروں میں اضافہ فرما، مسلمانوں کے نسلوں میں حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ایسا شہر ہے، اس شہر میں ہر انسان پہنچتا ہے، اے اللہ یہاں سے رزق کماتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے۔ اے اللہ اس شہر کو ایسے ہی بنا، اے اللہ اس شہر کے لوگوں کے اندر جو محبت اور محبت ہے اس میں اور اضافہ فرما۔ اے اللہ اس شہر کو بد نظروں کی بد نظری سے بچا، اے اللہ ہمارے اس ملک کو بھی بد نظروں کی بد نظری سے بچا، اے اللہ ہمیں بھی بد نظروں کی بد نظری سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ جادو ٹونا کرنے والوں کے جادو ٹونے سے بچا۔ اے اللہ بہت سارے اس مصیبت کو لے کر پریشان ہیں، گھر گھر میں اللہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، عورتوں کے اندر یہ وبا اے اللہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ جادو کرنے اور کرانے والوں پر جنت حرام ہے، اے اللہ ہدایت دے، اللہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان اتنے نادان ہیں، اے اللہ ادھر ادھر جا کر کے اللہ سہولت چاہتے ہیں، تکلیفوں کو دور کرانا چاہتے ہیں، تکلیفیں تو تیرے دربار سے دور ہوتی ہے۔ اے اللہ انہیں یہ ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ انہیں یہ راستہ دکھا دے، اے اللہ انہیں اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہر گھر کے اندر سے ناچاقی کو ختم فرما۔ اے اللہ گھر میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما۔ اللہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے حق کو سمجھ کر اس کے حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہر ایک کی دعا لینے والا بنا، اے اللہ ہر ایک کی بد دعا سے بچا، اے اللہ بد دعا سے بچا، اے اللہ ہر ایک کی بد دعا سے بچا، اے اللہ ہر ایک کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ سجدے والی موت نصیب فرما، اے اللہ سجدے والی موت عطا فرما، کامل ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ سچا پکا مسلمان بن کر موت نصیب فرما، اے اللہ حرمین کی زیارت میں موت عطا فرما، اے اللہ حجر اسود کے بوسے لیتے ہوئے دم نکلے ایسے فیصلے فرما، مقام ابراہیم پر ہماری جان نکلے ایسے فیصلے فرما، پیارے نبی کے روزے کے سامنے ہماری جان نکلے ایسے فیصلے فرما، تیرے راستے میں ہماری جان نکلے ایسے فیصلے فرما، شہادت والی موت عنایت فرما۔ اے اللہ تمام تر حادثوں کی موتوں سے بچا لے، اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لے، اے اللہ جل کر مرنے سے بچا لے، اے اللہ الیکٹرک کی شاک سے مرنے سے بچا لے،
اے اللہ کٹ کر مرنے سے بچا لے، اے اللہ ظالموں کا ظلم کا شکار ہو کر مرنے سے بچا لے، موب لنچنگ سے بچا لے، اے اللہ ہر فتنوں سے بچا لے، اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر مرنے سے بچا لے، اے اللہ تڑپ تڑپ کر سڑ سڑ کر مرنے سے بچا لے، ڈوب کر مرنے سے بچا لے، اے اللہ کوٹ کر مرنے سے بچا لے، کچل کر مرنے سے بچا لے، اے اللہ ہر ایک کا حق ادا کر کے مرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما، عافیت کی موت عطا فرما، عافیت کی موت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، واجعل موتنا ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ پیارے نبی نے تمنا کی تھی شہادت کی موت کی تمنا، اے اللہ ہمارے اندر بھی شہادت کی موت کی تمنا پیدا کر دیجیے اللہ، اے اللہ محبت دنیا کی اتنی بھر گئی ہے، اے اللہ شہادت کا نام سنتے ہی دل گھبراتا ہے، اے اللہ تیرے راستے کی موت کا نام سنتے ہی دل گھبراتا ہے، اللہ دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، اے اللہ دل کو نرم فرما دیجئے، اے اللہ دل کو موم بنائیے، دل کی سختی کو دور کر دیجئے، اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی محبت کے جام پلا دیجئے، اے اللہ ہمارے جان کو قبول کر لیجئے، ہمارے مال کو قبول کر لیجئے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے، رمضان کی عبادتیں قبول فرما لیں، اب تک کی عبادتیں قبول فرما لیں، مزید عبادات کی توفیق عنایت فرما، مزید عبادات کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کی خدمت کی توفیق عطا فرما، خصوصاً قرآن مجید کی خدمت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بنا، اے اللہ ہمارے اندر قرآن کے پڑھنے کا شوق نصیب فرما، اے اللہ ہم بہت کاہل ہیں، بہت سست ہیں، بہت غافل ہیں، ہمیں قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یہ بڑا ہمارا قصور ہے، یہ بڑی ہماری غلطی ہے، اے اللہ اس غلطی کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، اس قصور کو قصور نہیں سمجھتے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اے اللہ اس گناہ سے ہمیں آزاد فرما، اے اللہ ہم عزم کرتے ہیں، ہم نیت اور ارادہ کرتے ہیں، تیرا قرآن پڑھنا بھی سیکھیں گے، تیرا قرآن سمجھنا بھی سیکھیں گے، تیرا قرآن پر عمل کرنا بھی سیکھیں گے، اے اللہ تیرے قرآن پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ مانگنے سے بہت رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جن نوجوانوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اے اللہ جن نوجوان لڑکیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اے اللہ ان کو بہترین جوڑے عنایت فرما، اے اللہ انہیں بہترین نصیبہ کا نصیبہ عطا فرما، اے اللہ بہترین سے بہترین، اے اللہ ان کی زندگی سنوار دے، ان کی قسمت بنا دے، اے اللہ ہم سب ٹوٹی ہوئی قسمت والے ہیں، ہماری قسمت کو اے اللہ تبدیل کر دے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اے اللہ ہماری تقدیر بھی بدل دے، اے اللہ ہماری تقدیر بھی بدل دے، اے اللہ ہمیں بھی نواز دے، اے اللہ جو بچے اے اللہ نافرمان ہو گئے ہیں، نشے کے عادی ہو گئے ہیں، جو نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں اس اے اللہ گھنونی حرکت سے حفاظت فرما، اس عمل سے انہیں بری فرما، اس کام سے انہیں آزاد فرما، اے اللہ اس گناہ سے انہیں اس دلدل سے انہیں نکال دے، اے اللہ کتنے بچے اے اللہ ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، اے اللہ ایسے ایسے واقعات ہیں جو ماں باپ کو ہی قتل کر دیے، ماں باپ کے گلے پر چھریاں چلا دیے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما اللہ، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما اللہ، اے اللہ ریحاب سینٹر قائم کرنے کی نوبت آ چکی ہے، اے اللہ ہمارے مسلمان قوم کہاں جا رہی ہے، اے اللہ ہمارے مسلمان نوجوان اے اللہ کیا حال ہو گیا ہے، یہی تو ہمارا مستقبل ہے، یہی ہمارا فیوچر ہے، جب ان کا حال یہ ہے تو اے اللہ ہمارے مستقبل کا عالم کیا ہوگا، اے اللہ ہم غلام بن جائیں گے، اے اللہ ہم اے اللہ جوتوں کی نوک پہ آ جائیں گے،
اے اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اے اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کو عزت بھی عطا فرما، ہمت بھی عطا فرما، حوصلے بھی عطا فرما، اے اللہ جو بھی حضرات رمضان میں خدمت کیے ہیں سب کی خدمتوں کو قبول فرما، خصوصاً ہمارے یہاں کے نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے بڑی خدمت کیے، اللہ روزے داروں کی بڑی خدمت کیے، علماء کی خدمت کیے، حفاظ کی خدمت کیے، مسجد کی خدمت کیے، سب کو قبول فرما، جو بھی مسجد کو اے اللہ اپنا خون پسینے کی کمائی کا کچھ حصہ عطا کیے، اے اللہ ان کے اس دینے کو قبول فرما، اے اللہ انہیں بہترین سے بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ انہیں دونوں جہاں میں تو اپنے فضل سے عنایت فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ جو مانگا ہے تیری توفیق سے مانگا ہے، اور بھی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کل عید ہے، اے اللہ عید کی خوشیاں ہر ایک کو نصیب فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، پھر ایک مرتبہ اے اللہ ہم آپ کے حضور اے اللہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہمیں مغفرت عطا فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے فضل سے پیارے نبی کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما، پیارے نبی نے جن خیر کے لیے سے دعائیں کی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، تمام انبیاء نے جن خیر کے لیے سے دعائیں کی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، اے اللہ جن شر سے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم بھی ان شرور سے پناہ چاہتے ہیں، پناہ عنایت فرما، اے اللہ پیارے نبی نے اے اللہ جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان فتنوں سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، پناہ عنایت فرما، اے اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، شیطان آزاد ہو رہا ہے، اے اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، نفس کے شر سے بچا لے، اے اللہ دنیا والوں کے شر سے بچا لے، ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، اے اللہ جنہیں اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما، اپنے فضل سے اولاد نصیب فرما، اپنے کرم سے اولاد عطا فرما، ہدایت یافتہ یا اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد دے اے اللہ جن کے اعمال سے تو راضی ہوتا ہو، ایسی اولاد سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، جن کی وجہ سے جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہو، ایسی اولاد سے ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.